کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خارجی جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ کالج کی عمارت کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن میں کیڈٹ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچا۔ 525 طلبہ سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی پائندہ باد۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خارجی جہنم واصل۔ بھارتی سرپرستی میں فتنہ خوارج کے سپاک دہشت گردوں کا بچوں پر حملہ۔ وانا میں خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے۔ افغان خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے مسلسل ہدایات لے رہے تھے۔ وانا کیڈٹ کالج سے ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کا کہنا ہے پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، الحمدللہ سب محفوظ ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے فتنہ خوارج کے سرپرستوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ The monumental the Cadet College class student here Michigan nan pan banje amla washwala ادا کہ پاکستان آرمی دے مصر ڈیرہ قربانی وکڑلا ماشاءاللہ مسٹر اسٹوڈنٹ محفوظی پاکستان آرمی زندہ باد۔ میرا نام رومان خان ہے اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا، کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا۔ ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ 5 بجے دہشت گردوں کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا، جس میں ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ I belong to a humble family from Waziristan. I study in class 2nd year. The Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, پاکستان آرمی پائندہ باد۔ کیڈٹ کالج وانا کے 525 طلبہ کو بچانا بڑی کامیابی ہے، ورنہ اور اے پی ایس سے بھی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتار نے کہا کہ پاک فوج کی ماہرانہ کارروائی کو ملٹری اکیڈمیز میں بڑھایا جائے گا۔ طلبہ کو بچانا مشکل اور حساس آپریشن تھا۔ فتنہ خوارج بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے جس میں وہ ناکام ہوئے۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ اور تاریخی آپریشن کیا۔ اسلام آباد اور وانا واقعات کی تحقیقات ہوں گی۔ شواہد اکٹھے ہونے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ ہماری فوج ہمیشہ تیار ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بہت بڑی کامیابی ہے پاک فوج کی کہ 550 اسٹوڈنٹ کو جس طریقے سے ایویکیویٹ کیا گیا، باحفاظت نکالا گیا اور محفوظ کیا گیا، یہ تو ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے اور اس کو باقاعدہ دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا۔ جس طرح جعفر ایکسپریس ٹرین والا انسیڈنٹ پاک فوج نے بڑی مہارت سے بڑے نقصان سے جو ہے وہ قوم کو بچایا، اسی طرح یہ تو اے پی ایس سے بھی 10 گنا بڑا ایک واقعہ ہو سکتا تھا۔ بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ، بڑی پرسیویرنس کے ساتھ، صبر تحمل سے اور بڑی مہارت کے ساتھ سکسیسفلی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال نہ ہو اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری نہ کریں اور وہاں سے دہشت گردوں کو سپورٹ نہ ملے۔ تو یہ ابھی تحقیقات ہوں گی ان دونوں واقعات کی، اسلام آباد والے کی، وانا والے کی، اور اس کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ دوست ممالک سے بھی شیئر کیے جائیں گے۔ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، فورمز ہیں، ان پر بھی رکھے جائیں گے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، یہ عزم ہے۔ کیڈٹ کالج وانا میں طلبہ پر فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے کی مقامی افراد کی جانب سے شدید مذمت۔ وانا کے شہریوں کا کہنا ہے افغانستان سے آنے والے دہشت گرد دراصل ہمارے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ فوج نے سینکڑوں طلبہ کو ریسکیو کیا، معصوم جانوں کی حفاظت کو ممکن بنایا۔ فوج کا شکریہ۔
सब कबाइल फौज के शाना बशाना खड़े हैं। چې کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زموږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي یا زموږ کالجونو ته نقصان رسوي یا زموږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي. پاک فوج سره موږ شانه بشانه چې کوم دی هغه ولاړ یو چې دغه قسم خلک چې کوم دی هغه خپل ملک نه چې کوم دی هغه لري کی. افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا آباد شوي دي یا خلک راځي نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي. پاک فوج چې کوم دی هغوی کوشش دا دی چې تعلیم هغه ځایونو ته ورسوي چې کوم علاقو کې پسمانده علاقې دي یعنی الته د ایجوکیشن کمی دی نو هغه هم دوی بار بار ټارګټ کوي. پرنګ چې کډ کالج باندې کیم حمله وشوله یعنی دهشتګرد کیم بریف وکړه او فوج په عین موقع باندې هغه ناکامه کړله. ټول ټیچینګ سټاف او سټوډنټ محفوظ دي. پاک فوج ماشاءالله زبردست کروي وکړه. شکیبا برای واقعا وشو په کډ کالج باندې کې په هغه د مخبر برادر وی او سره د می نور رشتہ دارون هوی دفاع فوج می ډېر ستر شکریہ ادا کوي چې د ټول سټوډنټ محفوظ کړل او دهشتګرد چې کی می هغه ولاته موقع باندې ختم کړل. पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया. कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद सहाफ़ी ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई महारत और दलेरी से दहशतगर्दों को घेरे में लिया और अज़ाइम नाकाम बनाए. मुकामी हमायदीन ने फितना ख्वारिश के कॉलेज पर हमले को बुज़दिलाना और अफसोसनाक करार दिया. میں وانا ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں. دہشت گردوں نے فتنہ الخوارج نے کل وانا کیڈٹ کالج پر حملے کرنے کی کوشش کی. یہ صرف بچوں پر نہیں پوری قوم پر حملہ ہے جس طرح اے پی ایس پر انہوں نے کیا تھا اور پھر ابھی وانا کیڈٹ کالج میں جو انہوں نے حرکت کی یہ انتہائی بزدل حرکت ہے. جو ہاسٹل ہے وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کے علاوہ شمالی وزیرستان پشاور اور دیگر علاقوں کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں جو ہے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور وہ جو ہے یہاں پہ مسافر ہے. پھر بھی دہشت گردوں نے اس کالج کو نشانہ بنایا تو مقامی عمائدین نے اس چیز پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور اس پر کافی تنقید بھی کی. اس وقت میں جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے وانے کے اس کے اندر موجود ہوں. کسی بھی سیاسی یا جو کہ صوبائی وزیر یا وغیرہ انہوں نے یہاں ابھی تک وزٹ بھی نہیں کیا اور اس پر نہ کسی قسم انہوں نے کوئی مثبت جواب دیا. عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب آپریشن پر مبارکباد دینی چاہیے. دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پاک فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایونیو سے خصوصی گفتگو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کو انتظامی بلاک تک روکنے رکھنا بڑی کامیابی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ بولے ہمیں فتنہ خوارج کی لوکیشنز کا پتہ ہے, جب چاہیے نشانہ بنا سکتے ہیں. اپنے مسلح افواج سیکورٹی فورسز کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے میڈ رسپانس کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ اتنا اچھا کامیاب آپریشن کیا ہے کہ کوئی بھی کیڈٹ کوئی استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایڈم بلاک سے ان کو بالکل آئسولیٹ رکھا, ان کو اکوموڈیشن کی طرف نہیں جانے دیا گیا. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جس سے کمیونیکیشن میں تھے افغانستان میں جس سے یہ ڈائریکشن دے رہے تھے وہ کون لوگ تھے, کون سے کمانڈر تھے, کون سے پلانر تھے, کون سے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ان کی پوری لوکیشن بھی آ گئی ہوگی اور مجھے یقین ہے خراب کارروائی بھی کی جائے گی. اب دنیا کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستانی مسلح بہت ہی پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ ہے اینڈ دے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو آپریٹ ان ڈیفیکلٹ فیلڈ ٹائرنگ کنڈیشنز. اور یہ انہوں نے پروو کر دیا اور انڈیا کے منہ پہ بھی تماچا ہے اور اس کے بعد افغان طالبان رجیم کے اوپر خواتین کے اوپر بھی کہ بلا نقصان بہت احتیاط سے بہت ہی سوچ سمجھ کے آپریشن کیا گیا اور اس میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور اساتذہ کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے. ہمیں انٹیلیجنس جو انفارمیشن ہے وہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر کن کن جگہوں پہ ہے, وہ کابل میں کدھر ہے, وہ پکتیکا میں کدھر ہے, باقی جگہوں شہروں میں وہ کدھر کدھر چھپے ہیں, کہ ہمیں کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں چاہیے. ہم ہٹ کر سکتے ہیں, ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ان کی لوکیشنز کا پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے, سوچ رہی ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ڈائلاگ ختم ہوا ہے. ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ترکی سے ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں پاکستان. تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس سامنے بڑا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, بہت سارے آپشنز ان کے سامنے ہوتے ہیں. پولیٹیکلی کیا چیزیں چل رہی ہے, ڈپلومیٹکلی کیا چل رہی ہیں, ہماری جو افواج ہیں وہ انٹیلیجنس کیا شیئر کر رہے ہیں, ہمارے جو ایئر فورس ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری جب چیزیں سامنے آتے ہیں تو ڈیسیژن میکرز نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیڈٹ کالج یہ وانا کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ورنہ وہ بہت بڑا نقصان یعنی کہ اے پی ایس سے بھی بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ
افغان طالبان رجیم سے بات چیت کرنے کی گنجائش بالکل نہیں رہ گئی. جیسے ہی دوبارہ مذاکرات کی بات ہوئی تو وانا اور اسلام آباد واقعات ہو گئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا ایران، ترکیہ، قطر جیسے دوست ممالک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم رد عمل دیں گے. وانا والا اور آج جو واقعہ ہوا ہے، ان دو واقعات کے بعد جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں ترکی، ایرانی یا قطری جو ہیں وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، میں اس میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. اگر ہمارے بھائی ہمیں کوئی وہ دکھائیں گے کہ بھئی امید ہے تو دیٹ از ناٹ این آپشن کہ ہم اپنے بھائیوں کو کہیں کہ بھئی نہیں آپ نہ بیچ میں پڑیں. جو جنگ ہے وہ تو آپشن ہے ہی، لیکن اس سے پہلے اگر کہیں بھی کوئی راستہ نکلتا ہے اس راستے کو جو ہے ضرور آزمانا چاہیے. افغان ہمیں بڑی اسی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اسی طرح جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے. یہ جو ہے جلدی والی چیز ہے. ہمارے یہاں پہ خون جو ہے بہ رہا ہے، وہ کیوں چین سے بیٹھے؟ انڈیا اس وقت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کاسٹ ہوگی؟ they will have to calculate many times. جو پچھلی دفعہ جڑی انہوں نے کوٹ پہ دی ہے وہ they will think twice before taking another initiative. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی. مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت اور وزیراعظم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی. دونوں قائدین کا اس عزم کا اعادہ کہ غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. ملاقات میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی، چودھری صالح حسین، اعظم نذیر طارق، خالد حسین مکسی اور عبدالعلیم خان بھی موجود تھے. پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق کارروائی ہندوستانی حمایت یافتہ افغان طالبان کی پراکسی فتنہ خارج کی جانب سے کی گئی. تحقیقاتی ٹیم نے دھماکے کے مقام سے شواہد اور نادرہ کی ٹیم نے خودکش حملہ آور کے DNA سیمپل اکٹھے کر لیے. DNA ٹیسٹ کے بعد نادرہ ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی. اسلام آباد کچہری پر حملہ کرانے والا نتائج بھگتے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں حملہ آور دوسرے ملک سے ہو تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا. وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، شواہد فراہم کر دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کچہری پر خودکش حملے کے مقام کا دورہ کیا. واضح کیا 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ایم ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کچہری دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. وزیر صحت نے پیمز میں زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی. مصطفیٰ کمال نے بتایا مجموعی طور پر 22 افراد پیمز میں زیر علاج ہیں. 2 افراد کی حالت تشویشناک ہے. 2 افراد کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے. بلاول بھٹو نے اسلام آباد کچہری اور کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا خودکش حملہ آور کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنا فورسز کی کامیابی ہے. وانا کیڈٹ کالج سے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا بھی فورسز کی کامیابی ہے. معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. بھارتی اہلکاروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فورسز پوری قوم متحد اور پرعزم ہیں. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا افغانستان کا عدم TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے. Pakistan too has encountered this turbulence. In the month of May, Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Our highly professional armed forces performed outstandingly on the battlefield. A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. It's most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے. امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملے میں جان کی بازی ہارنے والوں کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. زخمیوں کی جلد سے احتیاطی کے لیے دعا گو ہیں. حملے اور دہشت گردی کی ہر شکل کی سخت مذمت کرتے ہیں. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کی امن اور استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں.
نوشہر و فیروز میں مسلح افراد نے پولیس چوکی پر اندھادھند فائرنگ کر دی. 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا اور فرار ہو گئے. پولیس اہلکاروں کی شناخت سید سولنکی اور غلام حسین کے نام سے ہوئی. پھر بھرپاڈو تھانے کی پولیس اہلکار تیل نہر چوکی پر نائٹ ڈیوٹی دے رہی تھی. واقعے کی اطلاع پہ علاقے بھر سے پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی. لاشیں بھریا اسپتال منتقل کر دی گئیں. کراچی کے علاقے عزیز آباد 3 نمبر میں مسلح ملزمان کے فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. اس وقت ہمارے نمائندے محمد آصف خان موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں عزیز آباد بلاک 3 صدیق آباد میں, جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے. نامعلوم مسلح ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے, جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. مقتول کی شناخت حسن علی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کے مطابق جو واقعہ ہے وہ ابتدائی طور پر ذاتی دشمنی کا معلوم ہوتا ہے, اور جو مقتول حسن علی ہے وہ قریب ہی واقع باٹوا نگر کا رہائشی تھا, جبکہ یہاں پہ اس کے بھائی کی دکان تھی, اور وہ خود جو ہے اس کی صدر میں جو ہے وہ موبائل کی دکان ہے, اور یہاں اپنے بھائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب مسلح ملزمان آئے ہیں. ایک موٹر سائیکل پر سوار 3 مسلح ملزمان آئے ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے, اور فائرنگ سے جو حسن علی ہے وہ جاں بحق ہوا. SSP سینٹرل کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو مزید تحقیقات ہے وہ کی جا رہی ہیں. اطراف میں لگے جو CCTV کیمراز ہیں ان سے بھی ان کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں, اور جو مقتول ہے اس کے حوالے سے بھی جو معلومات لی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصہ قبل جو ہے یہاں پہ اس کا کسی سے جھگڑا بھی ہوا تھا, تو اسی حوالے سے جو پولیس کو معلومات ملی ہیں, پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جو واقعہ ہے وہ ذاتی دشمنی کا ہے. تاہم مزید اس حوالے سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا بجلی پانی گیس کی بندش پر احتجاج. پولیس نے لاٹھی چارج کر کے کئی افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس کے مطابق دوپہر سے جاری احتجاج میں برطرف ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی جو گیس بجلی اور پانی کی بندش پر احتجاج کر رہے تھے. پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی, تاہم مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے سے منع کیا تو پولیس نے لاٹھی چارج کر کے کئی افراد کو حراست میں لے لیا. کسٹمز حکام نے کراچی جناح ایئرپورٹ پر چاندی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. FBI حکام کے مطابق چاندی بین الاقوامی ایئر میل سروس کے ذریعے اسمگل کی جانی تھی. کسٹمز حکام نے ہانگ کانگ سے آنے والے 3 پارسل سے 79.18 کلو گرام چاندی برآمد کر لی. ضبط شدہ چاندی کی مالیت تقریباً 66.9 ملین روپے ہے. پارسلز کو فیشن زیورات ظاہر کر کے ہانگ کانگ سے راولپنڈی بھیجا جا رہا تھا. حالیہ دنوں میں چاندی کی قیمت میں اضافے سے اسمگلنگ میں اضافہ ہوا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے نشانے بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے. ISPR کے مطابق ملٹری کالج علم کی 100 سالہ تقریبات میں 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کے اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کالج کے کردار کو نظم و ضبط, قیادت اور حب الوطنی کی تربیت کا مرکز قرار دیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سینٹینری یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا اور یادگار شہدا پر پھول رکھے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کی نشانے بازی کی مہارت کو سراہتے ہوئے کہا نشانے بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے. انہوں نے کالج کی خدمات اور میراث کو خراج تحسین پیش کیا اور عالمگیریوں کے کردار کو سراہا. ISPR کے مطابق مقابلے 1 اکتوبر سے 10 نومبر تک آرمی مارکمین شپ یونٹ جہلم میں جاری رہے. پاکستان آرمی نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی. پاک فوج نے تمام 4 انٹر سروسز میچز میں کامیابی حاصل کی. راجن پور میں شہری پر تشدد میں ملوث 7 BMP اہلکار برطرف. سوشل میڈیا پر شہری پر بہیمانہ تشدد کی 1 سال پرانی فوٹیج وائرل ہوئی تھی جس میں شہری کو زمین پر لٹا کر تشدد کیا جا رہا تھا. افسوسناک واقعے پر کمانڈنٹ ناصر شہزاد ڈوگر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی اہلکار کو شہری پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کمشنر کی ہدایت پر تشدد میں ملوث 7 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARI نیوز.